أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ آپ کے کلام کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دلچسپی لینا، تدبر کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائیے. آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے. اس کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو تو معاف و درگزر فرمائیے. صحیح رہنمائی عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we stopped at 66, but we could not complete it. Inshallah. یہ کون سی آیت سے کون سی آیت تک کیا مضمون ہے جب چل رہا ہے؟ So who was the reader? رحیلہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اس کو کون سی آیت جی سے کون سی آیت تک کیا؟ یہ 66 سے یہ بلکہ اس سے بھی پہلے ہے. جب وہ میدان میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان جادوگروں نے پوچھا کہ کون سی آیت سے پہلے کون آپ سی شروع آیت کریں تک؟ گے یا آپ ڈالیں؟ میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں، آپ کیا کہانی سنا رہے ہیں؟ یہ 64. 60 سے اچھا 60 65 سے 73 تک ایک ہی مضمون ہے. جہاں پر ہم سلیشس کرتے ہیں وہاں پر ایک کام اور ضروری ہے کہ جہاں ایک کلام مکمل ہوتا ہے وہ آیتوں کا ایک گروپ بنا لیں. وہ آیتوں کا ایک گروپ بنا لیں اور اسے ذہن میں رکھیں، بلکہ اپنے کاپی میں یا قرآن میں جہاں لکھ رہے ہیں یہ ایک گروپ آیات ہیں جو ایک کلام کے اوپر ہیں، ایک ہی مضمون اس میں چلے گا. تو یہ 60 to 63 about 13 اور 14 آیات یہ پورا وہ میدان کا سین ہے جہاں پر یہ مظاہرہ ہوا تھا جادو کا، اور پھر فرعون واپس آیا تھا تمام جادوگروں کو جمع کر کے، اور پھر وہی مضمون چل رہا تھا. اسی سلسلے کی 66 آیت چل رہی تھی. تو 66 آیت میں فاطمہ کو کوئی ڈاؤٹ تھا یا جو بھی ہے اس کو تھوڑا کمپلیٹ کرتے ہوئے we will move to 67. So this one part was very clear. They asked موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پہلے ڈالتے یا ہم ڈالیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، تم اپنے
جادو دکھایا بل خالہ بل خالو، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کمان کنٹینیو اٹ. یہ تو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم ڈالو. جب ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ڈالی گئیں تو ان کے خیال میں آیا، حضرت موسیٰ کے خیال میں، کہ ان کے جو نظر بندی کی گئی کہ ایسا لگا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں دوڑ رہی ہیں ان کے سحر کی وجہ سے، یا لوگوں کی نظر بندی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی خیال میں آیا کہ وہ دوڑ رہی ہیں میدان میں. ٹھیک ہے، اور آگے کچھ بولنا ہے؟ حبالہم عصیہم یلہو. جی ان کے خیال میں آیا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جب انہوں نے ڈالی میدان میں تو حضرت موسیٰ کے خیال میں آیا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں یا دوڑ رہی ہیں یا رینگ رہی ہیں میدان میں. واٹ از، آگے پڑھوں یا اس کے آگے تو بڑھ ہی نہیں رہے ہیں ٹرانسلیشن کے. واٹ از دی پوزیشن آف حبالہم و عصیہم یخیل الیہ. جب صرف ترجمے میں پھنسے ہوئے رہتے. جی حبالہم جو ہے وہ ان کی رسیاں، و عصیہم ان کی لاٹھیاں. واو کی وجہ سے حبالہم معطوف ہے اور عصیہم معطوف ہے، اور حبالہم مضاف ہے اور عصیہم یہ بھی مضاف ہے، اور یہ فائل ہے دونوں یخیلو کی. اور یخیلو جو ہے یہ مجھول ہے اور اسی کے اندر نائب فائل واٹ ہے. از دی پوزیشن آف حبالہم. فاطمہ کل آپ کوئی سوال کرے تھے، ایک سیکنڈ آپ میوٹ کریے. فاطمہ you asked the question. What یہی is تھا it? کہ اگر یخیلو مجبور ہے، اگر تو یخیل سے مجبور پہلے ہے تو پھر یہ نائب فائل بن رہے ہیں، ورنہ یہ فائل حبالہم و عصیہم کا کیا پوزیشن ہے؟ حبالہم کا صحیح. یخیلو کے سر یہ دونوں فائل ہیں. نہیں، یہاں پر دیکھیے یہ مبتدا ہے. حبالہم مبتدا ہے، اسی پہ معطوف ہے عصیہم واہ جانے سے. ان کی رسیاں اور ان کے لکڑیاں، یہ جو ہے مبتدا ہے. حبالہم سے یہ مبتدا ہے، یہ اس پہ معطوف ہے. اب یہ آپ یقیلو کو کیا کہہ رہے تھے کہ یہ فعل مجہول ہے. یہ فعل مجہول نہیں ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خیالہ سر. جی نہیں، خیالہ نہیں سر. قاف الف لام قآلہ، یہ روٹ ورڈ ہے. ایک قاف سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہی سیڈ. یہ خے سے قآلہ، خے سے. یہ قیالانہ، یقیلو. یہ جتنے بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو افعال مقاربہ یا قلبی افعال کہتے ہیں، سوچنا، خیالانہ، محسوس کرنا، اس کا یہ لازم فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ خیال کا کوئی سر خیال آنا اثر تو پڑتا سر ہے؟ یہ اس کو تو خیال کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی سر کرم. خیال آنا ہاں، خیال کا آنا جو ہے اس کا کسی چیز پہ اثر نہیں تو پڑتا، مفعول نہیں چاہیے سر اس کو. تو اس کو جی نہیں نہیں پڑھ. تو یہ لازم ہو گیا. لازم کا عام طور پہ اس کا مجہول نہیں بنتا. یقیلو میں نے اچھا خالہ یخیلو، ان کو یہ خیال آیا. اب یہ جو ہے انالیسس میں حبالہم
ابال کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، ہم ملنے سے یہ پورا مبتدا ہو گیا، عطف آ گیا، یہ معطوف، یہ پورے کا پورا مبتدا ہو گیا۔ یقیلو سے انہا تسا تک یہ اس کی خبر ہے۔ یقیلو the ٹھیک ہے thought سر came into mind، پھر اس کے بعد اس کو ہم بریکٹ میں رکھیں گے، اس کو بعد میں ترجمہ ہم کریں گے۔ یہ کیا خیال آیا ان کے ذہن میں، ان کے تصور میں بھی یہ خیال آیا انہا تسا۔ یہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہاں کی ضمیر جاری ہے سر بالہم اور اسیہم کے اوپر لیکن یہاں پر کہ وہ پلورل مل ہے رہے یا ہیں سنگولر ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، دس از پاسبل دیٹ ایچ ون آف دیم۔ سیپریٹلی جی تو بھئی ہے نہ سے اس کا جملہ ہوتا ہے انہا تسا الگ ہے، اس کے بعد یہ اس کی خبر انہا تسا ہے۔ یخیلو انہا تسا پوری خبر ہے، اس میں یخیلو ہے، پھر انہا تسا، اور پھر الیہ من سحرہم، الیہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہی کی ضمیر کس کو جا سر رہی یہ ان کی طرف جا رہی ہے ہے؟ ہو گیا آپ کا، جی روک دیجیے، وہ رہیلا بالہم رہیلا، پھر آ جائیے واپس۔ السلام علیکم جی، ہی کی ضمیر حضرت موسیٰ پہ جا رہی ہے، اور سر میں نے ایک بات بتانی تھی کہ ہبالہم و عصیہم کو کل میں نے مبتدا کہا تھا اور آپ نے کہا نہیں مبتدا نہیں ہے، یہ دونوں اس میں ضمیر ہیں، اور اگر میں اس کہا کی تھا تو یخیلو جو ہے اس کی سوری آئی ہیو ریفرڈ اٹ از مبتدا، آپ نے کہا تھا تو صحیح، نہیں نہیں سر سوری نہیں، نہیں میں آپ نے اگر کہا تھا تو آپ نے وہ میں کہا تھا، کنفیوز ہو رہی تھی، صرف اور میں نے میں شاید کنفیوژن میں ہوں، جب جی کلاس ختم ہوتی رہتی ہے تو میں ہو پورا سکتا ہے، لیکن جب کلاس کوئی بات نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں صرف کنفیوز تھی میں تھوڑی سی، اس وجہ سے میں نے صرف آپ کو بتایا جب کہ میں تھوڑی سی کلاس کی کنفیوز تھی آخری آیت تو ہوتی ہے، اس لیے کلاس کی آخری آیت جب جی بھی ہوگی وہ سرٹیفائیڈ نہیں ہوتی، اس واسطے کہ وہ 1.5 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ سیکھنے کے بعد میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر ذہن اتنا تیزی سے کام نہیں کرتا۔ سو اگر آپ نے کہا تھا تو بالکل صحیح کہا تھا کہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ یقیلو افعال القلب میں سے ہے، اور یہ لازم فعل ہے، اس کا مجہول نہیں بنتا۔ اب پھر یہاں سے ان کے خیال میں بھی آیا ان آئی تھنک دس آیت از کلیئر ناؤ۔ چلیے لیٹ us move to 67۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تم فاوجس پھر ایک سلیش، کیسے پڑھے آپ کی جی سر، خیفتن کیسے پڑھے؟ خیفت خیفۃ ہاں خیفۃ موسیٰ، خیفۃ موسیٰ، فاوجسا پہ ایک سلیش، فی نفسہ پر ایک، اور خیفۃ موسیٰ اس پر ایک سلیش۔ فاوجسا جو ہے یہ فا حرف عطف ہے، اس کا روٹ ورڈ وجسا ہے، اور یہ فعل فاعل ہے، انہوں نے محسوس کیا، فیل کیا، فی نفس ہی اپنے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ فاؤ جیسا انہوں نے محسوس کیا اپنے اندر، نفس ہی دل میں یا اپنے اندر، فتم موسیٰ کچھ تھوڑا خوف یا کچھ گھبراہٹ، موسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے کچھ بولنا ہے کہ بس اتنا ہے؟ جی نہیں، میں بس میں کلیئر ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ فاؤ جیسا فیل فائل فی نفسی ہی، نفسی اور فی جو ہے، فی کی وجہ سے نفسی جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور ہی کی ضمیر حضرت موسیٰ کی طرف جا رہی ہے، تو یہ نفس ہی
ہی جو ہے اسم ہے اور نفس ہی مضاف مضاف الیہ ہے. خیفتن کچھ گھبراہٹ یا خوف حضرت موسیٰ نے محسوس کیا. تو فاوجسا کا جو مفعول ہے وہ حضرت موسیٰ ہے. کس کا مفعول ہے حضرت موسیٰ؟ فاوجسا مفعول ہیں. فعل فاعل اور جی حضرت موسیٰ علیہ السلام مفعول ہے اس کے. اور خیفتم جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ بھی مفعول کا کام کر رہا ہے. اور مفعول ہے. اگر مفعول ہے. خیفتن بھی مفعول ہے. ہاں اگر ہاں جی دیکھیے اگر خیفتم جو ہے یہ مفعول ہے تو حضرت موسیٰ اس کے فاعل ہیں. اور مفعول ہے بھی فاعل بھی. فاوجسا کا بھی خیفت جی فاعل مؤخر کہہ سکتے ہیں حضرت موسیٰ کو. اگر خیفتم کو اگر ہم مفعول مانیں تو حضرت خیفتم مفعول مقدم اور موسیٰ جو ہے وہ فاعل مؤخر کہیں گے. یہ وجہ سا روٹ ورڈ ہے اس کا. اس سے پہلے کبھی پڑھے ہیں آپ؟ اس کا وجہ سا نہیں اگر ریالٹی میں دیکھیں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پہلے کبھی پڑھا ہے. لیکن فاؤ جیسا جو ہے یہ باب افعال سے ہے اور کسی خطرے کی حالت میں جو گھبراہٹ یا جو محسوس ہوتی ہے وہ اس کو فاؤ جیسا کہتے ہیں. وجہ سا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اگر باب افعال میں ماضی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ. اور فاؤ جیسا جو ہے مجھے اتنی اچھی گرامر تو نہیں آتی لیکن میں کوشش کرتی ہوں. واو جو ہے یہ فا کا حرف فاؤ کو کیا کہیں گے فا کو فے عین لام کے وزن پہ ہے وجہ سا. تو حرف علت جو ہے اس کی واو کی ہے مثال واوی کہیں گے اس کو. اگر واو حرف علت ہے تو فا کی جگہ مجھے اتنا اچھا نہیں آتا اس لیے میں نہیں بتاتی. ناقص مثال واوی کہیں گے اس کو. فاؤ جیسا وجہ سا کیا جو روٹ ورڈ ہے وہ محسوس کیا. پہلے واو آیا تو ناقص تھوڑی ہوتا ہے. Is there anyone اچھا ناقص whom نہیں ہے felt that لیکن یہ فا کی جگہ آیا یہ تو مجھے معلوم. وجہ سا روٹ تو حرف علت کہیں گے مثال واوی کس کا روٹ ورڈ وجہ سا وجہ سا روٹ ورڈ ہے. پھر اس میں کیا او جیسا اضافت ہے اس سے وہ جی اضافت ہے. چلیے یہ ہمارا کہیں پڑھے تھے یاد آ رہا ہے ہمارا. مزید فی ہی آئے گا اضافت کی وجہ سے. سیکنڈ آف کریے اپنا. سر نہیں سر نہیں یاد کہاں پڑھا. اچھا شاید سورہ کہف میں پڑھا ہوگا. کے سامنے قرآن ہے. قرآن دیکھ رہے ہیں یا صرف یہ اس پہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں؟ سر قرآن سورہ ہود سورہ ہود 11واں سورہ جو آپ پڑھ کے آئے ہیں اس کی آیت نمبر 70 آیت نمبر 70 پڑھیے جلدی سے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 ہے. اوکے بہت بڑھیا. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. تو جب دیکھا
پہلے پڑھتے ہیں ہاتھوں تو یہ کو قرآن میں ان دیکھیے کے ووکیبلری اپنی بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار کوئی لفظ آ گیا تو اس کو یہ وجہ سا قرآن میں صرف 3 بار آیا ہے، 2 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دونوں جلیل القدر انبیاء میں سے رسولوں میں سے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام صرف 1 بار موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے اور 2 بار ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے۔ وہ جب فرشتے ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے بنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھا تھا اور وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی خوف ہوا تھا ان سے کہ کہیں ان کے اندر ان کے وہ دشمن تو نہیں ہے۔ وہاں ایک وہ جیسا، اور ایک سورہ زاریات میں جو بھی آپ نہیں پڑھے ہیں 51 سورہ کی 28 آیت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی وجہ سا آیا ہے۔ یہ وجہ سا کس قسم کا فعل ہے؟ ساری باتیں نہیں سر بتا، ابھی جو سر آپ نے یہ بتایا تھا قلبی بس یہ بھی جو ہے افعال قلبی میں سے ہے، مقال مخارتن جو ہے قلبی میں سے ہے، اس کا بھی وہ مفعول نہیں، اس کا بھی مجہول نہیں بنے گا۔ اس طرح سے ان کے نفسی ہی یہ متعلق ہے، وجہ سا ہو گیا اور ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے۔ اب اسی طرح سے اب تم آف کر لو رہیلا، آپ جو ہے صرف ترجمے پہ پورا کانسنٹریٹ کرتے ہیں، ہم کو ترجمے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تفسیر تو میں ہر آیت کی بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کو صرف کو سمجھنے کے لیے وہ ترجمے کی بجائے آپ اس میں یہ وجہ سا فعل ہے اور یہ فی نفسی ہی متعلق ہے، فعل ہے، اور ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہاں ہے نہیں لیکن ذکر انہی کا ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے تصور میں وہ ہلتی ہوئی نظر آئی اور انہوں نے اپنے دل میں ہلکا سا خوف محسوس کیا ان رسیوں سے۔ یہ بشری تقاضا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 2 لفظ آئے تھے، قیفتن موسیٰ، اپنے مفعول فاعل، یہ موسیٰ کا یہاں ہی یقیناً موسیٰ ہے، لیکن اس موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس سے آیا ہے، یہ فاعل مؤخر ہے، ڈیلیڈ ہے، اور موسیٰ سے قیفتن یہ مفعول بھی ہی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ اس سے ڈرے، ان سے ڈرے، فائل مؤخر، یہ اس کا فاعل ہو گیا، یہ مفعول بھی ہو گیا۔ تو یہ لیکن اس موسیٰ یہاں جو موسیٰ لکھا ہوا ہے اس سے ہی کا تعلق نہیں، لیکن ہے موسیٰ علیہ السلام، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف ہوا اس کو دیکھنے سے۔ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، فَأَوْجَسَ یا خِیفَةً موسیٰ، ایک ہی بات ہے، یہ 2 باتیں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ڈرے، اور ان کے پھر یہ قرآن تو ایسا بار بار ریپیٹ نہیں کرتا، یہ بلاغت والا کلام ہے، یہ بلاغت والا کلام ہے، اس میں تو کم از کم الفاظ میں بڑی بڑی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں۔ تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، اس پہ اسی کو تدبر کہتے ہیں، اسی کو غور و فکر کہتے ہیں، اور قرآن میں غور و فکر کی اجازت ہے، تدبر کی اجازت، بلکہ حکم ہے، اجازت ہے کیا حکم ہے۔ تو یہ 2 چیزیں وہ ان کے دل میں خوف پیدا ہوا یا پھر موسیٰ ہلکا ڈرے، یہ ایک ہی بات ہو سکتی ہے یا 2 باتیں، الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہی بات ہے، تو انہوں نے ہلکا سا ڈرے یا گھبرائے، تھوڑا سا گھبرائے، فَأَوْجَسَ خِیفَةً موسیٰ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات میں بھی قرآن بلاغت والا کلام ہے، یہ سین کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کے نفس میں، ان کے جی میں ایک ہلکا سا خوف پیدا ہوا، اس کو دیکھ کے ان کو بھی تعجب ہوا کہ یہ سارا منظر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد
بہت سارے مفسرین کا یہ خیال ہے، جو صحیح خیال معلوم ہوتا ہے، یہ بالکل الگ بات ہے کہ قیفتن موسیٰ جو ہے یہ الگ بات ہے۔ اب ان کو ڈر تو نہیں ہوا، جبکہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وَأَسْمَعُ وَأَرَىٰ، تم کو دیکھ بھی رہا ہوں اور تم کو سن بھی رہا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول کو اس چیز سے، اس جادو سے ڈرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ تو بہت سارے مفسرین کا یہی خیال ہے، یہ ایک ہلکا سا جو بشری تقاضا ہے کہ ان کے نفس میں ہلکا سا خوف آیا اس منظر کو دیکھ۔ اس کے بعد یہ جو خیفتن موسیٰ ہے، all of you are attentive, it's a very important result I am giving you۔ وہ امپورٹنٹ رزلٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر ہوا کہ ان کے معجزے کو لوگ سمجھ سکیں گے یا نہیں، معجزے کو معجزہ سمجھ سکیں گے یا نہیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہو گیا تھا کہ یا تو 72 یا 3000 جادوگر اپنے کرتب دکھا چکے تھے، سب کے رسی اور لکڑی سانپ بن چکے تھے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ اب جب میں اپنا معجزہ اللہ کے حکم سے دکھاؤں گا تو ول دے انڈرسٹینڈ دیٹ معجزہ اور ناٹ، اس کے شہر میں ہی لوگ نہیں رہ جائیں گے، اس شہر میں ہی کئی لوگ نہیں رہ جائیں، یا پھر میرے معجزے کا ان کے اوپر کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس بات کا ان کو ہلکا سا ڈر ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں اس ڈر کو دور کرتے ہیں کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آگے اب یہ پوری آیت دیکھیے، وہ خالی رحلہ ترجمے سے صحیح نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ہم جب تک گرامیٹیکلی اس کو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک پہلا ڈر تو یہ تھا کہ وہ اتنا حیران ہو جانا جادو کو دیکھ کر بھی، وہ کوئی بھی انسان بشری تقاضے سے حیران ہو سکتا تھا، یہ جو ہے زیادہ اس کے معنی حیران ہو جانا یا کنفیوز ہو جانا کے معنی۔ لیکن اس کے بعد یہ ڈر ایک اللہ کے رسول کو اور ایسے جلیل القدر پیغمبر کو نہیں ہو سکتا تھا، اس شہر کو دیکھ کے ڈر نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈر تھا تو اس بات کا کہ اب اس کے بعد جب وہ معجزہ ظاہر کریں گے تو still will the people under the trance of the magic، کہ اب بھی لوگ اس جادو کے ٹرانس میں اگر ہوں گے تو معجزے کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ They will not make a difference between magic and the معجزہ، اس میں شاید وہ لوگ ڈفرینس کر سکیں یا نہیں کر سکیں۔ اس بات کا موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، ورنہ سحر سے اللہ کے رسول خوف زدہ نہیں ہو سکتے تھے۔ جب ان کو یہ خوف ہوا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے جو 68 میں آیا، 68 میں آئے گا۔ اس دس کے لیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ نہیں سر، کلیئر نہیں ہوا سر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو باتیں ہیں، یا یہی کہ وہ جو ان کو محسوس ہوا خوف وہ اس بات کا تھا کہ اب وہ میرے معجزے پہ یقین کریں گے یا نہیں، یہ ایک ہی بات ہے یا یہاں پہ کوئی دو باتیں؟ پہلی بات تو ان کے جادو کو دیکھ کر حیرت ہوئی، یا پھر جو ہے اس کے اوپر دل میں ایک قسم کا یہ آتا ہے نا بھی کہ جیسے یہ اتنا بڑا جادو دکھا رہے ہیں، واقع میں سارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے رسیاں حرکت کر رہی ہیں، تو یہ ایک بات ہے جس سے تعجب ہو سکتا ہے، اس سے تعجب ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے اس کی کیفیت بشریت کے تقاضے سے ہو سکتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے، لیکن کسی اللہ کے رسول کو اس سے ڈر نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے دوسری بات ہے، ڈر کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد ان کی باری ہے، جب وہ اللہ کا معجزہ دکھائیں گے تو کیا اب اس کے دیکھنے کے بعد لوگ اس میجک کے شہر سے واپس بھی آئیں گے یا اسی میجک کے شہر میں رہیں گے، اس معجزے کو ریئلائز کریں گے یا نہیں؟
تو صرف اہل علم ہی، جس کے پاس علم ہے وہی اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین میجک. اور آڈینس میں سے کوئی سجدے میں نہیں گرا، صرف وہ جو علم والے تھے جن کو اپنے کام کی اصلیت معلوم تھی کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ نقل ہے، اصل نہیں ہے، وہی سارے کے سارے سجدے میں گرے. آنے والا مضمون ہے. تو یہ تمہارے سمجھ میں دو الگ الگ باتیں آ رہی ہیں یا ایک ہی بات آ رہی ہے؟ سر تو وجہ سا جو روٹ ورڈ ہے اس کا اصل معنی ہے کہ تعجب محسوس کیا، پورا لائک کہ اپنے اندر کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے روٹین سے اگر کوئی بات الگ ہوتی ہے تو اس کے لیے وجہ سے استعمال کریں. جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مہمان آتا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھو تو مہمان جو ہے اس میں سے کھاتا ہے. ایک روٹین کی بات ہے، ایک روٹین کی بات ہے. اب انہوں نے ایک اتنا بڑا لوگوں کے آنکھوں پہ سحر کر دیا تھا، یا پھر ہی جو ہے وہ رسیوں میں کچھ ایسے کیمیکل تھے کہ اس کی وجہ سے سورج کی کرنیں پڑنے سے وہ حرکت کر رہی تھی. تو اس سے ایک روٹین کی وجہ سے انسان کو تعجب ہوتا ہے، ایک نفس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کیفیت کا ذکر صرف اس ٹکڑے میں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ڈر نہیں، اس کے اندر کوئی ڈر. سر ہو گیا بالکل. سر میں پوچھ لوں سر ایک سوال؟ السلام علیکم سر. پچھلی آیت میں جو لکھا ہوا ہے اسیہم، اور وہ سر میں کام پہ ہوں قرآن نہیں کھول سکتی، لیکن جو دو وہ تھے مبتدا تھے سر، وہ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ خیال آ رہا تھا کہ وہ وہی ہیں. تو سر وہ اس کو دیکھ کے ان کو خوف ہوا، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو ڈر نہیں، لائک ان کے اوپر کوئی وہ اثر نہیں کرتا، لیکن پچھلی آیت میں آیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ وہی دکھ رہے تھے، محسوس ہو رہے تھے کہ سانپ چل رہے ہیں. اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے. دیکھیے یہاں پر کہیں خوف کا ذکر نہیں ہے، وہ جادو کیا تھا بلکہ ایک قسم کی کرتب تھی. وہ کرتب سے اس کے اندر لکڑیوں میں یا پھر رسیوں میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی. یہ جو کرتب ہوتی ہے اس میں ان کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اس پہ کیا لگا ہوا تھا جو کرنے پڑھنے سے وہ حرکت کرتی ہوئی. اس کی کئی مثالیں کل اس پچھلی کلاس میں دیا تھا. ہائی وے پہ جاتے ہیں تو وہ آگے پانی نظر آتا ہے، یا پھر تیز رفتار گاڑی میں ٹرین میں جاتے ہیں تو جھاڑ وغیرہ پیچھے کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ صرف ایک تخیل ہے. جب وہ کرتب پیش ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگوں کو وہ ہلتی ہوئی نظر آئے، ہلتی ہوئی حرکت کرتی ہوئی نظر آئے. اور لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی تھے. ان کے تخیل میں بھی ایسا ہی آیا جس مقصد سے وہ لکڑیاں ڈالی گئی تھی. وہ ڈالی تھی اس مقصد سے گئی تھی کہ وہ ہلتی ہوئی نظر آئی. وہ اتنے بڑے مجمع میں ہر ایک کو ہلتی ہوئی نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نظر نہیں آئے گی؟ یہاں کہیں ڈر کا ذکر نہیں ہے. ان کی رسیاں ابالہم وعصیہم، ان کے لاٹھیاں اور رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو جس مقصد سے ڈالی گئی تھی وہ مقصد ان کا پورا ہو رہا تھا. وہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی لوگوں کو، ان کو بھی نظر آئی. وہ ڈالی ہی اس لیے گئی تھی، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کو ہلتی ہوئی نظر نہیں آئی، ان کو بھی نہیں ہے. بسحرہم، یہ سحر کے معنی جادو سے زیادہ ان کی کرتب ہے. ان کی کرتب کی وجہ سے کیسی نظر آئی کہ وہ بھی حرکت کر رہی. دس از نیچرل، اسی مقصد سے ڈالی گئی تھی. یہاں کوئی اس میں ڈر یا خوف کی بات نہیں ہے. اٹ واز اے اسٹرینج تھنگ. ان کو تو معجزہ معلوم تھا، جادو نہیں معلوم تھا. کوئی ایسا کوئی کیمیکل لگا کے نہیں لائے تھے، کوئی ایسی ترکیب سے نہیں ڈالتے تھے، ہے نا. جیسے میجک شو میں بولا تھا یوٹیوب پہ جائیے کوئی ایک میجک شو دیکھیے، آپ کو یقین نہیں آئے گا وہ کیسے کر رہا ہے، لیکن وہ صرف کرتب ہوتا ہے. لوگوں کو وہ نظر آتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے.
حقیقت میں وہ نہیں رہتا. تو یہ ان کو بھی وہی نظر آیا جو پورے مجمع کو نظر آ رہا تھا. دیر از نتھنگ ہیئر. اینڈ اٹ واز اے 67 میں اٹ واز اے اسٹرینج تھنگ. اٹ واز اے اسٹرینج تھنگ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، ان کو جادو آتا بھی نہیں تھا. وہ تو ایک خاص تربیت تھی، ٹریننگ تھی. اس زمانے میں فرعونی جو ہے بنی اسرائیل کو بھی سکھاتے تھے، جادو سکھانے کا بڑا رواج تھا. جادو سے مراد یہ کہ نظر بندی. تو اس کو دیکھ کے ان کے اندر جو ہے ایک تجسر پیدا ہوا، یا پھر ان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ واقعی میں یہ کوئی کرتب ہے، واقعی میں کوئی کرتب ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کرتب جادوگر بتاتا ہے تو اس سے متاثر ہو کے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اس کے کرتب کو پسند کرتے ہیں. سرکس میں بھی ایسے کرتب ہوتے ہیں کئی، اس کی بھی وہ لوگ. یہ صرف اٹ از نتھنگ. وہاں کہیں پچھلی آیت میں ان کے خوف زدہ ہونے کا ذکر، یہاں پر صرف ایک عجیب معلوم ہوا ان کو کہ واقعی میں یہ بھی ایک آرٹ ہے. یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ کوئی چیز ڈالی جائے اور اس میں حرکت کرتی ہوئی نظر آئے. اب اس کے بعد خوف جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ لوگ اس جادو سے اتنے متاثر ہیں کہ اب جو معجزہ ہوگا، سانپ ان کی لاٹھی بنے گی اور وہ ان کے سانپوں کو نگل لے گی. ول پیپل انڈرسٹینڈ اٹ اور ناٹ؟ یا اسے بھی کوئی بڑا جادو، نہ فرعون سمجھا نہ اس کے درباری سمجھے کہ یہ معجزہ ہے، بلکہ وہ کہے کہ یہ تم سے بڑا جادوگر ہے جو اپنے جادو سے اپنے عصا کو، تمہارے رسیوں کو نگلنے والا بنا دیا. یہی خوف تھا ان کو، یہی خوف تھا. اگر سارے لوگ معجزہ سمجھ لیتے تو وہ صرف جادوگر ہی نہیں، سارے کے سارا مجمع سجدے میں گر کے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا. لیکن جو علم رکھتا ہے وہی پہچان سکتا ہے کہ معجزے میں اور سب میں کیا فرق ہے، باطل میں اور حق میں کیا فرق ہے. یہ علم والا ہی جانتا ہے، ورنہ کسی عام آدمی کے لیے باطل اور حق میں فرق کرنا بہت مشکل ہے. وہ بھی جادو ہے، یہ بھی جادو. ہم لوگ تو یہی سمجھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا بھی جادو ہے، وہ بھی جادو ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو وہ جادو سے بڑا جادو ہے. لیکن وہ جادو نہیں ہے یہ کون سمجھے گا؟ جس کے پاس وہ باطل کا علم ہے، جو جانتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. وہ کسی کو رسی یا لکڑی کو سانپ نہیں بنا رہے ہیں. جسٹ they were appearing like a snake, moving. اب سمجھ آیا ہمارے شازیہ؟ سوال اچھا تھا لیکن وہاں پر کہیں ڈر کا ذکر نہیں ہے. جی سر، جزاک اللہ. سر دوسرا سوال یہ کہ خوف بھی کیا یہ فعل قلبی میں آئے گا؟ بالکل. خوف جتنی چیزیں جس کا کسی پہ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ مفعول مطلق موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے. خوف ہے نا، خیفتن تو یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام مفعول بھی ہی ہے، یہ اسم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کا سبجیکٹ ہے. تو یہ جو اسم آ رہا ہے قاف یخوف، یہ ہے تو لازم. قاف اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، یخوف اس کا مضارع ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی فعل قلبی ہیں وہ سارے نہیں صرف فعل قلبی نہیں، فعل قلبی بھی اور بھی بہت سے ہوتے ہیں. بھی جی سر، مطلب فعل قلبی جو ہوتے ہیں وہ لازم ہی ہوتے ہیں، بالکل باقی بھی ہوتے ہیں مگر فعل قلبی تو لازم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اس کا کوئی سوال جی سر، اگر تو یہ فاؤ جیسا الگ چیز ہے سر جو آپ نے کہا لازم ہے، تو اس کا تو کوئی تعلق خیفتن سے نہیں ہوگا نا، پھر سے یہ مفعول نہیں ہوگا، یہ الگ چیز ہو جائے گی. پھر کیا مفعول نہیں ہوگا؟ سر اگر فاؤ جیسا ایک الگ چیز ہے، فعل ہم لازم کہہ رہے ہیں جس کو مفعول کی ضرورت نہیں، جس کسی پہ کام نہیں کر رہا وہ، تو یہ تو ایک الگ فیلنگ ہے. جو ہم پہلے کہتے کہ یہ فعل اور فاعل اس کا یہ مفعول خیفتن بھی ہے، تو سر خیفتن پہ الگ چیز نہیں ہو جائے گی، اس کا تعلق اور جیسا سے نہیں ہوگا. پھر ہوگا کون بولا؟
فاؤجسا سے تعلق ہوگا، کس نے بتایا؟ جی سر، حوجسا سے خیفتن کا نہیں تعلق سر میں ہے۔ خود سمجھ گئی تھی شاید اس طرح. جی ابھی اتنا آدھے 15 منٹ سے ایک جی ہی سر بات، میں خود شاید سمجھ گئی تھی یہ چیز. نہیں جی ابھی 15 منٹ سے ایک ہی بات جی کر سر. رہا ہوں کہ ایک غیر معمولی کام ہونے پہ تعجب ہو سکتا ہے رسول اللہ کے رسول کو، لیکن اس سے ڈر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے سر. ہے نا؟ تو اب یہ اوجسا ٹھیک فی ہے. نفسی، اپنے نفس کے اندر ان کو بھی تعجب ہوا، یہ تو بڑا کرتب ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل الگ بات ہو گئی نا، بالکل الگ بات ہو گئی کہ وہ واقع میں جی قابل تعریف کا جی سر. کہ لوگوں کی آنکھوں سے اس تو چیز سر پھر کسی بھی قید کے تو ذریعے سر خیفۃ موسیٰ ہم پھر ہم کہیں گے یہ مبتدا خبر نہیں کیسا کہیں خیفۃ موسیٰ، موسیٰ. اور یہ اس کا موسیٰ علیہ السلام فاعل ہے، خیفتن اس کا مفعول بھی ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، موسیٰ کا فاعل ہے، خیفتن کا کچھ بھی نہیں، اس کا مفعول نہیں، اس کا مفعول ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ اپنے اب جو ہونے والا تھا، جو ان کو کرتب دکھانا تھا یا جو بھی اللہ کا معجزہ دکھانا تھا، whether it will affect or not. I think it's very simple. اور اپنا خود تدبر بھی تھوڑا کر لیجیے تو میری بات جو میں 15 منٹ سے سنا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی سمجھ میں آئے انشاءاللہ. چلیے لاسٹ ہے آپ کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا لا تخف انکا انت الاعلی. قلنا پہ ایک سلیش، لا تخف پہ ایک سلیش، دیکھیں انکا مجھے انت الاعلی آپ کے پہ ایک ترجمے سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ اس کو جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں برسہ برس سے آپ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، بس اس طریقے سے آپ اس کو سمجھائیے. باقی وہ ترجمے میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، ہر ایک کے پاس ترجمے کی قرآن ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں ترجمے کی قرآن ہوگی. سبھی زندگی میں قرآن ترجمے سے پڑھتے آئے ہیں. اب اس کلاس میں بھی ترجمہ اگر ہم پڑھ سنائیں گے، مجھے بس اس میں یہ جو آپ سلیش لگائے کیوں لگائے، اس کا ٹکڑا اس سے تعلق ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے. آج کم سے کم 10 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں میری کلاس میں، اس طرح سے چلیے، ورنہ پورے ترجمے کرنا یا اس کی کوئی تفسیر ہے جیسے میں بتایا کہ 2 ٹکڑوں میں کیا فرق ہے، خیفت جیسا میں، وہ تفسیر ہم البتہ ضرور سیکھیں گے، لیکن وی آر ناٹ concerned with the only translation of the ayah. چلیے اس کو بتائیے اب اس میں قلنا کیا ہے. I don't want the translation. Who is this? Who is this? کوشش کرتی ہوں. قلنا فعل فاعل، لا تخف حرف اب نفی، آپ کو لا کہنے سے نہیں ہوگا، اس میں اتنا کہنے سے نہیں ہوگا. نہ کس کی جگہ ہے، ضمیر ہے تو اس کا اسم کون سا ہے، کس کی جگہ پہ یہ ضمیر آئی ہے نا، یہ آپ کو بتانا پڑے گا. فعل فاعل بولنے سے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیا فعل ہے کیا فاعل ہے، یہ دونوں مل کے کون ہے نہ کون ہے. ہم کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ نہ ضمیر ہے، ضمیر اکیلی کے کوئی معنی نہیں نکلتے، میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں قلنا. اب یہاں پر ایک رپورٹڈ اسپیچ ہے، یہ نہ جو ہے کون اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، نہ ضمیر ہے ریفرنگ ٹو، یہ آپ کو بولنا ہے، آپ کو یہ بولنا ہے. فعل فاعل بولنے سے مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا. نہ ضمیر ہے کس کے لیے آئی، کوشش کر سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے ضمیر جو ہے یہ فائل کے لیے، اس میں یہ ضمیر فائل کے لیے آئی ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے قل کے ساتھ متصل ہے ضمیر، اور نہ جو ہے یہ اس میں یہ فائل ہے، اور قل جو ہے وہ یہ بھی یہ فعل ہے. لا تخف، لا جو ہے لا کی وجہ سے تخف فا کے اوپر جزم آئی ہے، اور لا حرف نفی ہے. تخف جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے خوفا، خے واو فا، وہ اس کا روٹ ورڈ
خے واو فا ہے اور ورڈ نہیں خف جو ہے خوف یہ فعل مضارع ہے. خا واو فا خف میں خوف. خے کلاس میں واو کئی فا بار جو یہ ہے یہ خوف ہے. کسی کو یاد ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین روٹ ورڈ اینڈ بیس لیٹرس؟ بیس لیٹرس اور روٹ ورڈ کا ڈفرنس میں آپ کو بتایا تھا جمعے کی کلاس میں. ڈز اینی ون نو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین روٹ ورڈ اینڈ بیس لیٹر؟ خا بیس لیٹر خلا کا خا وا لا ہوگا. بیس لیٹرز کا والا ہو گیا، لیکن اس کے لحاظ سے ہم وہ محموز ہے یا پھر کیا معطل ہے محمود نہیں سر اس کے حساب سے بیس لیٹرز کے نہیں لحاظ سر سے وہ روٹ ڈیسائیڈ ورڈ نہیں. کے بالکل. تو اب اس کے بعد روٹ اچھا ورڈ جو ہوگا وہ خالا ہوگا، خالا ہوگا، خل اس کا امر ہے. تو خا وفا بیس لیٹرز ہیں اور وہ مضارع میں واپس آتے ہیں، ماضی میں غائب ہو جاتے ہیں. قافا روٹ ورڈ ہے، وہ ڈرا ہے نا. قف خاف اس جی میں جو ہے پھر الف جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا، اس کا امر بنا. لیکن وہ جو صحیح اور ثلاثی مجرد ہوتے ہیں، کئی بار بتایا کہ اس میں کوئی جو اس کا بیس لیٹر ہے وہ ڈراپ نہیں ہوتا اور کہیں بھی اس کی شکل نہیں بدلتی، اپنی حالت میں. لیکن جتنے ویک ورب ہوں گے جس میں حرف علت ہوگا اس میں سے ڈراپنگ، ہائڈنگ، ایڈیشن، پری فکسنگ، سب فکسنگ، یہ سب آئیں گے. اب یہاں قف ہوگا، قف ڈر، لا تقف اور مت ڈرو. تو یہاں پر نا کی ضمیر میں ان سے پوچھا تھا تو کچھ نہیں بتا، صرف فعل فاعل بتا دیا. نا ضمیر ہے، ضمیر کس اسم کے لیے آئی ہے یہ پوچھا تھا. رحلا نا کس کے لیے؟ نہ فائل کے لیے آئی ہے. پھر وہی ضمیر جو فاعل، ہے وہ ارے فائل ہے. فاعل کون ہے؟ وہ فاعل کون ہے؟ فعل ماضی اللہ ہے، یہ پھر نہ اللہ ہے. اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے نہ استعمال کر رہے ہیں. قلنا ہم نے کہا ہے نا، قلنا ہم نے کہا. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت وحی کیے موسیٰ علیہ السلام کو اور پہلا حکم یہ دیے، یہ دوسرا حکم آیا. لا تخف، ہاں اب یہاں لا پر یہ تخف امر نہیں آ گیا. امر نہیں، وہ ڈر رہے تھے کہ میں جب معجزہ امر نہیں. پیش کروں گا تو اس کو لوگ سمجھ بھی سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اس معاملے میں ڈرنا نہیں ہے. لا تخف موسیٰ مت ڈرو، تمہارے معجزے کا بھی اثر ہوگا. اور پھر یہ پیشن گوئی بھی کر دی، یہ پیشن گوئی بھی ان کا اصل یہ دوسری بات اللہ نے فرمائی. پہلی بات ان لا تخف حکم دیا، پھر اس کے بعد جی ہم، انا کا انتل اعلیٰ. ہم، انا کا اسم کا ہے اور good. انتل اعلیٰ جو ہے اس کی خبر. ویری گڈ. اب آیا پر سیدھے راستے پہ، اب آپ آئے سیدھے راستے پہ. اب ترجمہ چھوڑ کے اب آپ جو ہے یہ جملہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے. انا ہے، انا کا اسم کا ہے، کا کی ضمیر کس طرف جا رہی یہ آپ نہیں بتاتے. بالکل بتانا چاہیے آپ کو. ضمیر ہمیشہ کسی اسم کو، اور وہ کانٹیکس میں ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاں، اس میں اسم بار بار ریپیٹ نہیں ہوتا. تو یہ کا ضمیر استعمال ہوئی ہے کس کے لیے؟ نا ضمیر استعمال ہوئی ہے اللہ کے لیے. کا ضمیر استعمال ہوئی ہے کس کے لیے؟ کا حضرت موسیٰ کے لیے. بس ختم ہو. انا اب کا موسیٰ بے علیہ شک السلام ان کو انہوں نے اللہ نے انت خطاب کیا. انتل اعلیٰ، بے شک تم ہی
جو ہے برتر ہو گے یا اعلیٰ ہونے کا مطلب یہ اس میں فضیل ہے، باب فضیل کا اس میں ہے، اور اعلیٰ میں افضل، اکرم اور اعلیٰ یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الاعلیٰ کہا کہ تم ہی غالب ہوگے، تم ہی برتر ہوگے اس مقابلے میں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو یہ کہا لا تخف، نہیں ڈرو، انکا بے شک تم ہی برتر ہوگے یا تم ہی افضل ہوگے ان سے۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اعلیٰ کا روٹ ورڈ علی کیا ہے؟ عین لام ہے اعلیٰ۔ الف، عین لام الف، یہ حمزہ، اس کو میں موصل عین لام الف اعلیٰ، محمود اللام کہیں گے یا ناقص کہیں گے؟ ناقص ہے یہ، اس کے آخر میں حرف علت آ رہا ہے اللہ، اور یہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہتے ہیں، وہ اعلیٰ اللہ کے لیے بھی الاعلیٰ ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر کوئی مجھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کا آ گیا تھا پھر انتا کیوں آیا؟ انکا انت الاعلیٰ، کا جو ہے بے شک تم، اور انتا جو ہے تم ہی، انتا تم ہی برتر ہوگے۔ بعض اوقات ہی بھی کا بھی اس میں آتا ہے کہ انتل اعلیٰ، کہ تم ہی اعلیٰ ہوگے، بے شک تم ہی اعلیٰ ہوگے یا برتر ہوگے۔ Is there anyone شازیہ سر زور دینے کے لیے ضمیر دیکھیے تاکید کے لیے آتا۔ سر ایک تو تاکید کے لیے بھی آیا، دوسرا جو انا کا جو اسم ہے وہ کا ہے، اور پھر اس کی خبر جو پوری آ رہی ہے وہ انتل اعلیٰ آ رہی ہے اس میں۔ اس کو کہتے ہیں نہیں سر، انتا جو ہے وہ زور دینے کے لیے، ایک ہی لفظ کو زور دینے کے لیے انتا آیا ہے، تاکیدی کہیں گے یا زور دینے پہ۔ جب تک آپ لوگ بچے تھے بہت سی چیزیں یہی بتا کے گزر جانا پڑتا تھا، لیکن اب یہاں پر بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، گریجویٹ ہونے جا رہے ہیں، تو اب یہاں پر یہ انا کے ساتھ اگر کوئی ضمیر منسلک ہوگی تو پھر دوسری ضمیر لانا ضروری ہے۔ اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں۔ انکا میں اسم ہو گیا، یہ پورا انت الاعلیٰ اس کی خبر ہو گئی، پھر انت الاعلیٰ میں انتا جو ہے پھر کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، اور اعلیٰ اس کی ہو گیا یا پھر اس کی خبر ہو گئی، مبتدا خبر۔ تو یہ ضمیر فصل یہ لکھ کے رکھ لیجئے، یہ کبھی جمع کا اب یہ جیسے جیسے تھوڑا تفصیل سے گرامر کر رہے ہیں اس میں جب آئے گا موقع سمجھائیں گے۔ تو انا کے صرف اتنا یاد رکھیے، انا کے ساتھ اگر کبھی کبھی ضمیر متصل ہوگی تو وہاں پر ضمیر فصل اس ضمیر کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، قرآن میں کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو انا کے ساتھ اگر ضمیر متصل ہوگی تو پھر ضمیر آئے گی، اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں، ضمیر کا کی ضمیر کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں تک اتنا سمجھ میں آ گیا کہ انا کا جملہ کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے انت الاعلیٰ، تم ہی اعلیٰ ہوگے یا تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی بڑھو گے۔ بھی آپ کو وہی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ خوف جس بات کا تھا اس کو اللہ ہی جانتے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو تم کو خوف ہے کہ تم کامیاب بھی ہوگے یا نہیں، تمہارا معجزہ لوگوں کی سمجھ میں آئے انہیں بھی ہے۔ چلیے آئے کسی کا فون آ رہا ہے اس کو، چلیے تو خیر انکا انت الاعلیٰ
तुम ही ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका वो खौफ दूर कर दिया जो उनके अंदर था, और दूसरों पे क्या असर हुआ पूरी कुरान नहीं बताता। फिरौन पे कोई असर नहीं हुआ, वो तो उल्टा जादूगरों को सजा देने का ऐलान कर रहा है। बाकी जो ऑडियंस थे उन पे कोई असर नहीं हुआ, या उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई ऑडियंस में से सजदे में नहीं गिरा। लेकिन वो जो इल्म रखते थे, जो जादू का इल्म रखते थे, जिनको मालूम था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बातिल है, वही मौजिज़े को समझ सकते थे, वही डिफरेंस कर सकते थे। दे could only differentiate between the magic and मौजिज़ा, miracle। इसीलिए जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़े का ज़ुहूर हुआ, अब आगे की आयत में जैसे उन्होंने डाला, वो उसको लाठियों को निगला तो सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर। वो जो मैं पिछली आयत में समझाया था, यहाँ पर वो बात खुल के आ रही है, समझ में आ रहा है आपको? तो वो जादू से डरने वाले नहीं थे मूसा जी अलैहिस्सलाम, बल्कि इस बात से डर रहे थे कि मेरे जादू को भी वो लोग क्या समझते, मेरे मौजिज़े को वो लोग क्या समझते हैं, इसको बड़ा जादू समझते हैं या इसको मौजिज़ा समझते हैं, वेदर इट विल हैपन और नॉट। तो अहले इल्म की एक बड़ी जमात जो उस चीज़ का इल्म रखती थी, वही डिफ्रेंशिएट कर सकते थे बातिल और हक, दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। चुनांचे फिरौन ने भी वही कहा था कि ये तुमसे बड़ा जादूगर है और तुम सब उसके शागिर्द हो। ये सारी बातें आगे आने वाली है। इज इट क्लियर ना? खुलना हमें ख्याल से जरूर बताएं, ज़मीर है इधर जा रही है, फिर उसके बाद फेल फाइल बताएं, ज़मीर ना अल्लाह की तरफ जा रही, खुलना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। हमने कहा पहला हुक्म ला तखफ, डरने की जरूरत नहीं डर के फिर क्या होगा? डर किस बात था कि मैं कामयाब भी होऊंगा या नहीं, मेरी बात समझ में भी आएगी। आम आदमियों को, फिरौन को तो समझ में आने वाली बात नहीं थी। तो यही समझ रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ये जादूगरों से बड़े जादू, लेकिन जादूगर समझ गए थे कि ये जादू नहीं है बल्कि ये मौजिज़ा है, ये अल्लाह की तरफ से वो उनका सा सांप बना है, अजदहा बना है। इज दिस क्लियर? और ये देख रहे हैं जी आप, सर। आपके तर्जुमे में, तर्जुमा पढ़ने से और इस तरह से एनालिसिस करने से कितना फर्क पड़ जाता है कुरान के समझ में। इज देयर एनी डिफरेंस रहीला? जी सर, क्लियर है। लेकिन सर ये तखफ का मुझे जरा ये समझ नहीं आया। ला तखफ जो है, ला जो है वो उसने आखिरी हर्फ को फ़िल मुदारे को के आखिरी हर्फ को उसने जज़म बना दिया, तखफ तो जज़म बना दिया तो वो साकिन हो गया फा। और इसका रूट वर्ड है इसका खाफा या खे वाफा। इसका रूट भी वर्ड क्या बताया है? खाफा है जो अलिफ, ये रूट वर्ड जो है वो काफा रूट वर्ड है। नसरा हम कर रहे थे नून स्वाद स्वातरा रे, है ना, ये कह रहे थे ये इसके बेस लेटर भी हैं और रूट वर्ड भी है। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ये सही सलासी मुजर्रद वही होता है जिसके बेस लेटर्स और रूट वर्ड सेम होता है, इसमें कोई हर्फ इल्लत नहीं होता और कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन जो जितने वीक वर्ड, ऐसे वर्ब जिसमें कोई हर्फ इल्लत हो, इसके बेस लेटर्स अलग होते हैं, रूट वर्ड अलग होता है। बेस लेटर्स में खाला के खा वाला ये बेस लेटर्स हैं। तखफ खाफा के खाफ वाफा
اب یہ بیس لیٹر سے اس کی کیٹیگری ڈیسائیڈ نہیں کریں گے بلکہ اس کے روٹ ورڈ سے کریں گے. اب یہ بیچ میں الف یا حمزہ آ جانے سے یہ کیا ہو گیا؟ کیا کہیں گے؟ یہ اجوف اجوف ہو گیا. کہلایا. بس اجوف ہو گیا. اجوف لیکن خا و فا ہوتا تو پھر وہ اجوف واوی ہوتا تھا، عین پھر کلمہ. موزل جی عین ہوتا تھا، ہے نا؟ اجوف جی واوی ہوتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ اجوف یا محموز العین ہے، محموز العین ہے. یہی بات میں سمجھا تھا کہ یہاں پر بیس لیٹر اور روٹ ورڈ تمام دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن ایسے تمام افعال جس میں حرف علت ہوتا ہے اس کے بیس لیٹرز الگ ہو سکتے ہیں اور اس کا روٹ ورڈ الگ ہو سکتا ہے. اس کی کیٹیگری روٹ ورڈ سے ہی ڈیسائیڈ کریں گے. یہ اجوف ہے. اور یہ تخف ہے، یہ امر نہیں ہے. لا تخف، قف امر ہے، ڈر. جی لا تخف، مت ڈرو، تم مت ڈرو. اب صحیح ہو گیا آپ کا خفا کا ڈاؤٹ؟ جی جی سر، تھینک یو، جزاک اللہ. جزاک اللہ. چلیے now let's move to 69. any other question on this؟ وہ پہلے جو میں تقریر کرا تھا وہ سب کے سمجھ میں آ گئی. وہ اٹ از ٹچنگ کہ وہ جو خوف ہے اللہ کے نبی کو وہ شہر دیکھ کے کوئی وہ نہیں بلکہ غیر معمولی کام تھا. وہ اس کو دیکھ کے ان کو بیتا اچنبا ظہور ہوا، لیکن ڈر تھا تو اس بات کا کہ لوگ ڈفرینشیٹ کر سکیں گے یا نہیں، اور کرے بھی نہیں. کوئی نہیں کرا سوائے ان جادوگروں جن کے پاس علم تھا. دیکھیں آگے فرعون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. اینی ادر کوشچن آن دس؟ السلام علیکم سر، ایک بس یہ کنفرم کر دیں تھوڑا سا، یہ جو ریپیٹڈ ضمیر ہوتی ہے ہم اس کو ضمیر فصل بولتے ہیں؟ جیسے اس میں انتا ہے وہ ہوگی، اگر انہو ہوا جو ہوگا تو ہوا والی جو ہے اس کو ضمیر فصل ہو کے کہیں بعد گے. انہو ہوا السمیع العلیم. قرآن کو جب بھی جی پڑھتے ہیں تھوڑا سا غور کر کے پڑھو. سجدہ کہیں بھی آئے گا تو انہو سمیع العلیم کا ہی نہیں ہے. انہو ہوا السمیع العلیم. یہ ضمیر فصل انا کے بعد اگر اٹیچ کوئی ضمیر ہو تو اس ضمیر کا ضمیر فصل لانا ضروری ہو جاتا ہے. کہیں بھی آپ انا کے ساتھ اگر کوئی ضمیر اٹیچ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ضمیر فصل وہاں ریپیٹ ہوتی ہے. قرآن کو جب بھی اب آپ تلاوت کرتے جی رہتے سر، ہیں تو مطلب اس کو ہاں یہ ضمیر فصل ریپیٹ ہونا سر یہ ریپیٹڈ والی کو بولیں گے، ہاں ریپیٹڈ والی کو پھر ضمیر جو ریپیٹ ہوگی اس کو ضمیر فصل بولتے ہیں، ریپیٹ. جو ریپیٹ ہوتی ہے بعد میں. یہ کا جو ہے اٹ از ناٹ انف ٹو ورک ایز اے ضمیر فار اعلیٰ. ان کل اعلیٰ کبھی بھی نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر جی ہم سر. کو ایک اسم لانا پڑتا ہے، ضمیر لانا پڑتی ہے. جی سر، سر اس ضمیر کو ضمیر فصل کہتے ہیں جو ہمیں ایڈ کرتے ہیں یہ ہم ہم کریں گے اس انشاءاللہ کو فرائیڈے. فردر اب ایکسپلینیشن کے چونکہ ہم لیے. ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہر فرائیڈے کلاس جی جا سر. رہے ہیں تو ایک چیز انشاءاللہ اگر حیات رہی تو اس کو کور جی کرنے سر. کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی سر ضرور انشاءاللہ. جی سر تھینک یو. Who is the next one؟ جی السلام علیکم سر، میری بات آپ کا سے وعلیکم السلام. 69 کیا ہوا؟ نہیں آئی ابھی، نہیں آیا آپ کے؟ نیکسٹ آیا نہیں آئی ابھی دس میں. آپ کے پاس نہیں آیا؟ نہیں سر، کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں سر ابھی تو نہیں آئی. سر آ گئی ہے. آپ کے پاس آ گئی بھی وہ میرا بہت سلو چل رہا ہے. صدف سے ناراض ہے نا وہ آئے. میں 69 پہ جا کے پھر اب آ گیا، اب آ تو گیا 68 آئی جی نا آپ آ کے گیا. پاس. اب 69 آئی. اب آ گئی سر 69. ہاں چلیے. جی 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 جی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى گڈ جی گڈ. اب ہم اس کے سلیشز پہلے لگائیں تو وَأَلْقِ پہ پہلے سر ایک سلیش لگائیں گے، پھر ما فی یمینکا تلقف پہ ایک سلیش لگائیں ایک گے، سیکنڈ ذرا اس کو یہ پھر چلیے وَأَلْقِ، اس کے بعد دوسرا جی دوسرا سلیش کہاں پھر لگاؤں؟ دوسرا اس کا یہاں پہ تلقف پہ آ جائے سر، تلقف کے ساتھ ما فی یمینکا یمینکا پہ سر، یمینکا اس کے بعد چلو جلدی پھر کیجیے. تلقف پہ ایک، نہیں نہیں نہیں، پھر ما صنعوا پہ ایک. پورا ایک نہیں؟ تلخف ما صنعوا تک ایک ہی بات. جی اچھا جی انما صنعوا، یہ تین ہو گئے. پھر کہاں لگاؤں؟ انما صنعوا قید، سر یہ پورا ایک ہی ہو جائے گا. کیوں ساحر تک ایک لگا لیتا ہوں، ہونا چاہیے یہاں ایک سلیش، یہ پورا ایک ہو جائے. قید الساحر جی قید الساحر تک ایک، پھر ولا یفلح الساحر ہے میرا خیال ہے بس پورا ہو گیا، ختم یہ ایک ٹکڑا. یہی سوات. چاہو تو یہاں ساحر پہ بھی لگا سکتے ہیں، نہیں تو چلے گا. چلیے ہو گیا کمن. ہاں وہ پھر ایک عجیب وَأَلْقِ سے ہے یہ اور ڈالو، تو سر یہ واو کی وجہ سے پیچھے سے کنیکٹڈ ہے پیچھے والی آیت سے، کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، جو پہلا حکم انہوں نے کیا. جی ہاں چلتے جاؤ، آپ بولتے جاؤ. جی نہیں، کمان کنٹینیو یور ٹاک. پہلا حکم جو پیچھے جو حکم تھا، پہلا حکم تھا لا تخف، تم ڈرو نہیں، تو اسی کے ساتھ ہے کہ اور ڈرو نہیں اور ڈال دو. وَأَلْقِ اور ڈال دو، یہ ہو گیا فعل امر. ما فی یمینکا ہو گیا ما جو کچھ بھی، فی میں، یمینکا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. ما ہو گیا اس کا اسم موصول، فی ہو گیا اس کا حرف جر، پھر ہے یمینی. یمینی جو ہے وہ فی کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، تو یہ ہے اس میں مجرور. پھر کا کی ضمیر جڑی ہوئی ہے جو وہ جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے، تو یہ ہوگا یمینی کا ملا کے. یمینی کے اندر ہے فعل، فاعل اور مفعول. اچھا جی، اور ٹھیک ہے سر، اب اس میں ہم اور کریں گے پھر آگے. مفعول یہ تلقف میں صدف، یہ کوئی فعل ہے یمینی کا. جی یمینی کا فعل تھوڑی ہے. یمین سر مضاف مضاف علیہ دونوں ملا کے ہو گئے. ہاں پھر فعل کہاں ہے اس میں؟ فعل پہلے فی یہ مضاف مضاف الیہ ہے تمہارے ہاتھ میں. اب پھر پورے فی یمینی کا کیا ہو گیا؟ کس سے تعلق ہے؟ متعلق ہو گیا، سوری ہاں یہ ہوگا وَأَلْقِ سے. ویری گڈ، ختم، یہی بات ہو گئی. فی یمینی کا، القی فی یمینی. اب اس کے بعد ما فی یمینی کا آنے سے یہ پورا یہ کیا ہو گیا؟ اس میں موصول ہو گیا، اس کی یہ صلہ ہو گیا، جو بھی تمہارے سیدھے ہاتھ میں. لازمی بات ہے کہ سیدھے ہاتھ میں ان کے کیا تھا؟ اب یہاں پر کھلی ہوئی بات نہیں ہے. سیدھے ہاتھ میں پتھر تھا یا کوئی اور چیز تھی، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ وہ ان کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں. یہ پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا جب وہ طور کے پاس وادی میں گئے تھے، وہاں تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ایسا ہے، تو ان کے سیدھے ہاتھ میں اثر تھا. اب وہ جب دو حکم آ گئے کہ ڈرو نہیں اور تم ہی کامیاب رہو گے، تو اب حکم ہو رہا ہے کہ اب تم اپنا یہ کام کرو. یہ اللہ کے حکم کے بغیر
خون کا عصا کبھی بھی اژدہا یا سانپ نہیں بن سکتا تھا. یہاں تک ایک ٹکڑا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا والقی معافی یمینی کا. جی چلیے اس کے بعد تلکف ما صنعوا، تو تلکف میں ہو گیا وہ نگل جائے گا، ماں جو کچھ صنعوا انہوں نے بنایا. what is the root word؟ تلکف جو ہے وہ تلکف کا نا سر اس کا لام کاف فا. لا خافا، لا خافا کس قسم کا فعل ہے؟ سر یہ فعل مضارع ہے، اور آپ وہ جو اس سے پوچھ رہے ہیں تو اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے سر. یہ لام خاف تو ثلاثی مجرد ہی ہونا چاہیے اس میں. ختم ہونا چاہیے. کیا اتنا ڈاؤٹ کا ہی کو آ رہا ہے آپ کو؟ تینوں الگ الگ لیٹر ہیں اور سب اپنی جگہ پورے کانسوننٹ ہے. لقافہ وہ نگل گیا، پھر یہ تا کیوں آیا؟ یہ مونس کی وجہ سے. ہاں کیا ہے مونس؟ وہ اسا جو عصا ہے ہے نا. عصا بھی ہو سکتا ہے، یا وہ جب معجزے سے چینج ہو کے اژدہا بن جائے گا تو وہ بھی ہو سکتا ہے. عصا تو نہیں نگل سکتا تھا، لیکن معجزے کے بعد جب اس کو ڈالیں گے تو وہ سانپ بن جائے گا یا اژدہا بن جائے گا. اور وہ اژدہا کیا کرے گا؟ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ کہیں اس کے بعد کی آیت میں بھی شاید کہیں بھی نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈالے اور وہ عصا پورے لکڑیوں کو نگل گیا. نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا اور انہوں نے عصا ڈالا اور وہ سب نگل گیا. اللہ نے صرف ان کو انفارم کیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ڈالو، اور پھر وہ تلخف وہ کیا کرے گا؟ نکل جائے گا. کس چیز کو وہ نکل جائے گا؟ کس چیز کو؟ وہ جو نکل جائے ما گا یا صنعوا جو نگل کچھ جائے بھی گا؟ انہوں نے بنایا. نکل جائے گا یا نگل جائے گا؟ نگل جائے نکل جائے گا. کھا جائے گا. نگل جائے گا سر، کھا ہاں، جائے گا مطلب اپنے آپ اندر کا کر لے گا. آپ کا کاف کمزور. ہاں، کس چیز کو نگل جائے گا؟ جی، ما صنعوا جو انہوں نے بنایا. جو بس سامنے والی ان کی جادوگر ہیں، انہوں نے کچھ دکھایا سامنے. پھر ماں کیا ہے، ثناء کیا ہے؟ اور ماں جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اور پھر آگے اس کا صلہ ہے. جو کچھ بھی انہوں نے بنایا وہ صنعوا جو ہے وہ اس کا صلہ ہے. پھر صنعوا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. صاد نون عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے اندر فعل اور فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ جو یہ واو الف وہ واو الف وہ سارے جادوگر. جادوگروں کے لیے. اس کے کون سے نہیں قسم؟ سوری، جو بنایا ثنا کون سے قسم کا فعل ہے؟ ثنا اس میں کوئی روٹ ورڈ کوئی اضافت نہیں ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ثلاثی مجرد ہے. یہ بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے بولنے میں. ثلاثی مجرد پورے ڈفرینٹ لیٹرز ہیں. ثنا ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ نکل جائے گا. ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو، یعنی جس باطل سے انہوں نے چیزیں سانپ بنائی تھی اس کو نگل جائے گا. اب یہاں پر دیکھیے اس میں آگے کہیں ذکر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈالے اور وہ نگل گیا. نہیں، بس اللہ نے جو خبر دی وہی ہوا بھی ہوگا، وہی ہوا، یقیناً ہوا. اور پھر اس کا کوئی یہاں پر پتہ نہیں. لیکن یہی قرآن کی بلاغت ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ڈالو، اور یہ کام وہ ایسا کرے گا کہ وہ ساری چیزوں کو جو انہوں نے بنائی ہیں
जो लोगों को सांप दिख रही है इसको नहीं गिर जाएगा। लेकिन ये मौजूदा सबके समझ में मौजूदा आने वाला नहीं था, एक बड़ा जादू समझ में आने वाला था। खुद फिरौन के समझ में भी एक बड़ा जादू नजर आया, लेकिन इसको समझने वाले वही होते हैं जो उस हुनर से वाकिफ हैं, जो उस हुनर से वाकिफ हैं, वही बातिल और हक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है लिंक जो एक एक आयत का पूरा आ रहा है? सदफ जी सर। चलिए जी सर। आगे। इन्नमा सनाउ कैदु साहिर, इन्नमा से फिर यहाँ से शुरू होगा तो इन्ना का जुमला है, यहाँ से फिर माँ इसका इस्म है, और आगे सनाउ कैदु साहिर ये पूरा इसकी खबर होगी। शाबाश, चलिए। तो फिर यहाँ से हम इसे लेंगे आगे, सनाउ को फिर अलग करेंगे तो उसके अंदर है इसका रूट वर्ड है स्वाद नून आइन, तो ये सलासी मुजर्रद हो गया, और ये इसके अंदर है फेल और फाइल। और सर ये जो कैदू है ये इसका थोड़ा सा मुझे था कि ये क्या है, क्योंकि ये इसम है दोनों, इस कैदू और साहिर दोनों इसम है, तो ये दोनों मिला के मुदाफ अलैह बन गए। और सनाउ से क्या ताल्लुक है? सर वो फेल और फाइल है तो ये इसका मफूल बन गया, लेकिन वो उसका एक बनेगा या दोनों को अलहदा करेंगे? देखो ये बगैर सोचे समझे के कोई बात नहीं बोलते सदर, मफूल के कुछ पहचान होती है। मफूल सनाउ कैदुस्साहिर, सनाउ कैदुस्साहिर क्या चीज बनाई थी? इन्नमा सनाउ, उनको जो बनाया था उन चीजों को क्या चीज ने बनाई थी? जादू ने। हाँ, कैदुस्साहिर, जादू जो कैद है, जो हकीकत नहीं है, उसको जो चीज उन्होंने बनाई थी वो सिर्फ कैदुस्साहिर। इन्नमा सनाउ, इन्नमा माने वो सारी चीजें को जो वो निगल लेगा वो कैदुस्साहिर की बनी हुई है। दे आर नॉट एक्चुअली स्टेक्स। कल खफ माँ सनाऊ की मस्जिद तारीफ आ रही है जो उन्होंने बनाया, वो कैसे बना हुआ था? इन्नमा सनाऊ कैदुस्साहिर, उनकी तमाम बनावट थी वो कैदुस्साहिर, शहर की वजह से, शहर के कैद की वजह से, शहर की झूठ की वजह से उन्होंने कुछ चीजें ऐसी जाहिर की थी जो हलती हुई नजर आ रही थी ना। तो ये पूरा लिंक है, वो अपने हाथ में जो है उसे डाल दो। अब डालने के बाद वो अज़दहा बन जाएगा, इसलिए ता आया, वो निगल जाएगा वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने बनाई थी, यानी वो सारे जो दिख रहे थे लोगों को सांप को, और फिर जो कुछ उन्होंने बनाया है वो कोई उसमें असलियत नहीं है, कोई हक नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं बनी थी वो रस्सियाँ सांप, बल्कि कैदुस्साहिर की वजह से बनी थी, सनऊ कैदुस्साहिर। फिर उसके बाद एक और मजीद बात आ रही है। सर एक बात कहूँ सर वो इन्होंने कहा इन्ना माँ जो है वो इन्ना का जुमला है और माँ उसका इसम है। सर इन्ना माँ तो सिर्फ एक हर्फ है। ओनली भी हो सकता है, ओनली भी हो सकता है, लेकिन उसका कहना गलत भी नहीं है, वो भी सही है। ओनली के मायनों में भी बहुत जगह आता है, यहाँ भी आ सकता है। तो उनके जो कैद सनऊ कैदुस्साहिर भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकता है, मतलब शी इज राइट, इट्स नॉट ओनली वन वे टू एक्सप्लेन इट, दोनों भी सही है। चलिए, तो इसको हम इन्ना का जुमला एक और बात सर, इन्ना माँ सनाऊ भी, इसको भी हम इसका इसम बोल सकते हैं, पूरा माँ सनाऊ को रिप्लेस कर रहा है, या सनाऊ माँ का मतलब एक साथ है? वो सिर्फ ज़मायर की हद तक है, वो जो आप अभी पढ़ के आए थे वो सिर्फ ज़मायर की हद तक है। ये फिर इसके साथ इस फेल जोड़ रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं आएगी, है ना। जो कुछ उन्होंने बनाया, सनाऊ कैदुस्साहिर, उनकी बनावट शहर का कैद है। कैद का एग्जैक्ट मायने क्या ले रहे थे हम?
बनाई हुई चीजें, सर मतलब ये कि जी सर घड़ी बनी हुई हुई चीज चीजें, वो शहर से घड़ी हुई चीजों को, जो कुछ भी उन्होंने बनाया था वो शहर से, है ना। ये दोनों भी मुमकिन है, जैसा ओनली सनऊ कह दो माँ का बदल भी हो सकता है कैदुस साहिर के जो कुछ बनाया था उन्होंने, वो माँ नहीं कैदुस नहीं होगा, साहिर बदल हो नहीं, सकता बदल के कुछ और उसूल होते हैं, या कोई भी चीज बदल को नहीं साबित करेगी। सीधा सीधा इन्ना माँ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ओनली के मानों में लो, या फिर इन्ना का जुमला लेके माँ की खबर सनऊ कह दूसरा है। अब जो चीज है सब ला के यहाँ पर बदल, जमीर, तमीज सब लगा के नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट पार्ट। और वला युफ्लिहु साहिर, और नहीं युफ्लिहु वो कामयाब होगा, असाहिर जादूगर, हैसु जहाँ कहीं भी युफ्लिहु बोलो आता वो आए। पहले युफ्लिहु पे बात करो, साहिर और नहीं वो कामयाब, मेरे को मालूम है वो कामयाब होगा, सबको मालूम। तो सर ये मजहूल हो गया ना, और वो काम नहीं हुआ तो वो फिर युफ्लिहु नहीं होगा, तो फिर ये मजहूल हो गया, तो ये पहले फेल रूट वर्ड मजहूल। बोलेंगे, उसके बाद मजहूल बोलेंगे। अच्छा सर, इसका रूट वर्ड फे लाम हाय, और इसमें हाँ, कोई इजाफत या नहीं है, तो ये सलासी मुजर्रद हो गया, खत्म हो गया। चलिए युफ्लिहु आपने मजहूल बिल्कुल सही कहा कि वो मजहूल होगा, वो कामयाब नहीं होगा। कौन कामयाब नहीं होता है? ला युफ्लिहु जी साहिर। वो जी तो वो उसका नाइब फाइल हो गया असाहिर। हो गई बात। ऐसा एक एक टुकड़े को करते जाइए, ये अल्लाह का वादा है कि जो हक है वही कामयाब रहेगा, है ना। और फिर जो है बातिल हमेशा मिटने के लिए है, कुरान में बेशुमार जगह आया है, यहाँ पर भी यही कहा कि वला युफ्लिहु साहिर। साहिर जो सहर होता है या जादू होता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता, ये उसका नायब साहिर हो गया। अब उसके बाद एक टुकड़ा है, ये क्या है? ये सर है, इसमें ज़र्फ़े मकान बता रहे, क्योंकि जगह के बारे में कि जहाँ कहीं भी वेरी है, तो अता जो है वो इसमें जी इसमें ये फ़ेल माज़ी है, लफ़ीफ़ है, अलिफ ता या है, इसमें दो जगह क्या कहते हैं हर्फ़े इल्लत आ रहा है, तो ये लफ़ीफ़ होगा। लफीफ में भी दो किस्म है, जी मफरूख, उसमें से ये मकरून। अगर अलग अलग ये मफरूक हो। मफरूख हो। चलिए हैसु आता, ये ज़र्फ़ मकान है। फ्रॉम वेयर एवर इट मे कम, फ्रॉम वेयर एवर इट मे कम, कहीं से भी वो आए, कितना ही ताकतवर जादू क्यों ना हो, ये इजाफत है। और ज़र्फ़ मकान के साथ ला युफ्लिहु साहिरु, वो साहिर जो है कभी भी कामयाब नहीं होता। है स्वाद, चाहे वो किसी की तरफ से भी आए, कहीं से भी आए, कहीं भी आए, हर ज़माने की बस किसी ज़माने में भी कभी भी शहर कामयाब नहीं होता। शहर बातिल है, और बातिल हमेशा ख़त्म होने वाली चीज़। अब ये पूरी आयत को एक बार थोड़ा सा समराइज करो जल्दी से। जी उसमें है ये कि और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था, इसमें दूसरा हुक्म था कि और डाल दो जो कुछ भी तुम्हारे दाएं हाथ में है, कि वो जो तुम डालोगे यानी कि असा है वो निगल जाएगा, जो कुछ वो बनाएंगे, जो उन्होंने बनाया सामने, जो अरे कि बेशक वो जो कुछ उन्होंने बनाया वो एक जादू या सहर है, और नहीं वो कामयाब होगा जादू जहां कहीं भी से आए, और वो जादू कभी कामयाब नहीं होगा। बस सबके एक और हो सर जादूगर है साहिर। वही जादूगर, तो फिर सही है।
کیا کہیں گے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا ساحرو تو پھر سر اس میں ہے ہی آئے گا اچھا عطا بھی تو ہے نا عطا وہی بالکل یفلح الساحر یہ نائب فاعل ہے جادو یا جادوگر ہے زیادہ صحیح جادوگر جادوگر اچھا صحیح چلیے اب یہ اس کا دیکھیے سارا جو ہم تقریر کر کے آ رہے ہیں پچھلے سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ڈر تھا وہ ڈر ثابت ہوا کوئی جو ہے اس کو مانا نہیں ہوگا ورنہ اس کا قرآن میں ذکر ہوتا تھا اور یہ جو جادوگر تھے مختلف روایتوں سے اس کی کوئی صحیح تعداد نہیں معلوم وہ 72 کا بھی ذکر ہے جس میں سے 2 فرعونی تھے 70 بنی اسرائیلی تھے فرعون بنی اسرائیلیوں کو جادو سکھواتا تھا ان سے وہ کام بھی لیتا تھا جادو کا اور بعض روایتوں میں یہ تعداد 3000 تک بھی گئی ہے 3000 تک اور یہ پورے کے پورے 3000 they could easily differentiate between the miracle and the magic اب یہ تو جیسے ہی یہ سب ہو گیا اب یہ قرآن بریف کر دیتا ہے ہر چیز کو اب یہ نہیں کہا اس نے تفصیل کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اثر ڈالا پھر وہ سانپ اژدہا بنا سب کو نگل گیا یہ ہر سمجھنے والے کے لیے بہت آسان ہے اور یہ سب ہو گیا یہ بیک گراؤنڈ میں ہو گیا اب اس کے بعد نہ فرعون اس کو معجزہ سمجھا نہ آل دا اسپیکٹیٹرس آڈینس اسے معجزہ سمجھے بلکہ اس کو سمجھنے والے صرف وہ لوگ تھے جو ساحر تھے جو وہ علم رکھتے تھے وہی ڈیفرینشیٹ کر سکتے تھے کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا سا کام کر گیا یہ واقعہ پیش آیا یہ پورا جو ہے بہت سی باتیں بیک گراؤنڈ میں ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں یہ سب یہاں پر ہوا بلکہ کہیں بھی نہیں آیا پچھلی آیت میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ تم یہ کام کرو وہ سارے چیزوں کو ان کے قید کو نگل جائے گا اور وہ ہمیشہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا اس کے بعد وہ سب ہوا اس کا ذکر نہیں ہے یقیناً ہوا اور وہ سانپ ان کا اژدہا بنا سب کو نگل لیا یہ ساری چیزوں کا یہاں ذکر نہیں ہے اس کے بعد پورا سین وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ ہو جانے کے بعد اب کیا ہوا نیکسٹ اس میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ اس میں ہم سلیشز لگائیں گے تو بس ڈال دیے جادوگر سر پہلا ایک ہو جائے گا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا پہ ایک پھر پورا نیکسٹ والا پورا آ جائے گا قَالَ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ 2 حصے کریں گے اس کے پہلا کہاں پر سر سجادن پہ ٹھیک ہے کہ قالوا آمنا next برب والا بھی۔ ہارون و موسیٰ ٹھیک ہے جی چلیے یہ کیا ہے پھر اب ہم اسے فا جو ہے اس میں اسے حرف ہے حرف استثنافیہ ہے کہ پھر نتیجہ ایسا ہوا تو اس کے ناف بعد کیا ہوا یہ تم بھی ایسا جو دل میں لفظ نافیہ کیسے بولتے ہیں نافیہ کیا ہے نافیہ کے معنی نگیشن سر کے نہیں نتیجہ استثنافیہ اس کام کا نتیجے کے لیے فا آتا ہے نتیجہ ہے نا اب وہ جب ہو گیا اب سب نگل گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا فا معنی ایز اے ریزلٹ یہ حرف ہے نتیجہ بتا رہا ہے جب یہ سب ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ایک طرف تو جادوگروں پہ کچھ اثر ہوا دوسری طرف فرعون درباریوں پہ کچھ اثر ہوا اب پہلا اثر جو جادوگروں پہ ہوا وہ کیا ہوا کہ پھر الکیا پھر الکی کا اس کا روٹ ورڈ ہے لام کاف یا اور اس میں یا کی اضافت ہے تو یہ ہو گیا اضافت میں سے ناقص اضافت نہیں ہے سر سر حرف علت ہے سوری ہاں ایسا بول ہے تو یہ اس کے محموز میں سے ناقص میں آ جائے گا یہ ناقص ہو گیا چلیے اور پھر یہ کون سا فارم ہے آخری والا القیہ یہ فعل مجہول ہے مجہول ہے سر اب یہ
فعل इसका मजबूर फिर इसका नाइब फाइल होगा, नायब फाइल होगा। वो है इसके अंदर देखिए एक चीज जी, और वो अब है कि अब इसके फाइल का जिक्र नहीं होता है, नायब फाइल का सहारतुन जो है वो नायब फाइल है, और वो सिजदे में उस चीज ने डाल दिया, उन लोगों को गिरा दिया सिजदे में। अब यहाँ कोई चीज फाइल भी होना चाहिए ना जो महजूब होता है ना। कोई अब जैसे मैंगोज और ईटन कहते हैं तो आम तो खाए ही जाते हैं, लेकिन उनके खाने वाले भी तो कुछ होना चाहिए ना। इंसान जी खाते हैं, जानवर खाते हैं, गधे खाते हैं, है ना कोई होना चाहिए। जो तो अब ये उल्किया का जो फाइल होगा, ये तो नायब फाइल है 100%। जब कोई फाइल होगा वो भी कहीं छुपा हुआ है, जी वो कहाँ छुपा हुआ है, क्या चीज उनको सिजदे में गिरने पे मजबूर की। हम्म। सर वो तो यही है उन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका हम्म। अमल था, बस खत्म। उससे वो वो जो हार पिछली गया उनके आयत में दिल में। जिक्र है जिसका अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो निगल लेगा, जब वो निगल लिया तो उसको देखते ही, उस मौजिज़े को देखते ही वो चीज ने तमाम ताहरतुन को क्या किया, उल्किया सुज्जदा। अब ये सुज्जदा क्या है? सर ये इसकी सिफ्त है। सिर्फ से ज्यादा सिफ्त नहीं होती। सिफ्त तो ऐसा कोई चीज, हाल लग रहा है थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। सर, उसका हाल बता है कि इसका हाल है। हालत हाँ, वो सिफ्त अलग चीज होती है, सिर्फ जो है कैफियत को बताता है। तो ये किस हाल में वो लोग लेकिन गिर सर पड़े, अगर वो होता कैसे ना कि गिरा दिए। गिरे हुए थे तो वो होता कि गिरे। अच्छा अब वो सारे के सारे सिजदे में गिर पड़े। देख रहे हैं आप कितनी चीजें महसूफ हैं, छुपी हुई हैं। वो सारा जिक्र नहीं है कि वो सब सांप ने निगल लिया, है ना। और उसके बाद वो उसको देखते ही सिजदे में, किसको सिजदा करे? मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को? नहीं वो उसमें उन्होंने कहा सर एक चीज यहाँ पे आपने अभी बताया ना कि जो चीज थी जिसने उनको डाल दिया गया, तो हम वो जो ढूंढेंगे उसका जो फाइल है वो हम उसको उल्किया में ढूंढेंगे ना। वो चीज, वो पूरा इसमें जो आएगा कि पूरा सब उनको डाल दिया सहारतुन में, सहरती ना फैले उनको सिजदे में। लेकिन जो है ना, तो मेरा सवाल क्या था, किसको सिजदा किए? मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को, या किसको सिजदा किए? गिर गए किसके लिए? नहीं किसको सिजदा किए? वो उन्होंने आगे कहा ना, आगे अल्लाह कह रहे ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे के उन्होंने कहा सामने का सिजदे में गिर पड़े, और उन सबकी जबान से ये निकला, कालू, ये दावत कलाम है उनका। क्या निकला? कालू जी, उन्हें कालू आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा, वो बोले आमन्ना हम ईमान लाए बिरब्बी ये ना आया, ना पर ज़मीर है, रब्बी ना ज़मीर है, किसके लिए आया? वकुल ना आया था तो उन अल्लाह सुब्हानहू जादूगरों तआला के लिए। यहाँ मन्ना, उन सब जादूगरों ने जो जिन्होंने हार मान ली, जो सजदे में गिर गए थे, उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए रब पर, हारून और मूसा के रब पर। बस ये हारून और ये क्या आ गया बीच में? हारून और मूसा जो है ये दोनों अतफ और मातूफ है। आमन्ना जो है इसके अंदर अलिफ मीम और हमजा, नहीं हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, तो अलिफ की इजाफत से ये महमूज की किस्म में से तीनों में से एक में जाएगा। मिसाल, ठीक है, चलिए। So these are 70, we could complete the 71. Any doubt here? काफी टाइम हो गया है, it's already 35. चलो हमारा छोटी सी दुआ जल्दी करो सबके लिए।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک پروردگار، ہم نے جو بھی یہ کلام آپ کا پڑھا اس میں پڑھنے میں سمجھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما کے ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور اس میں ہماری استقامت پیدا کیجئے، ہماری دلچسپی کو بڑھا دیجئے، اور اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اور اس کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق دیں، خاص طور پہ اپنے ہی گھروں میں انشاءاللہ اپنی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ See you inshallah tomorrow. انشاءاللہ۔